أصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون۔ سورہ نور کی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مومنوں کو کہہ دے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں کو پست رکھا کرے، نیچا رکھا کرے، عورتوں کو نہ دیکھا کرے۔ حدیث میں ہے کہ پہلی نظر تجھے معاف ہے، دوبارہ دیکھنے سے تجھے گناہ ملے گا، اور اگر تو نظر ہٹا لے گا اس کے بدلے اللہ تعالیٰ تیرے دل میں نور روشنی پیدا کر دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نیکیاں لکھ دے گا۔ اور پھر عورتوں کو بھی کہے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، مومن عورتیں بھی اپنی نظروں کو نیچے رکھے، مردوں کو نہ دیکھا کرے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، ان کو بھی اسی طرح درجہ ملے گا جیسے کہ مردوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جیسے مردوں کے لیے عورتوں کو دیکھنا منع ہے ایسے عورتوں کو بھی مردوں کو دیکھنا منع ہے، لیکن یہاں گھروں کے اندر وہ ٹی وی ڈرامے لگے ہوئے ہیں اور مرد دیکھ رہے ہیں گندی ننگی عورتیں، فوش لچر قسم کے لباسوں والے، اور عورتیں دیکھ رہی ہیں وہاں مشٹنڈوں کو ننگ دھڑنگ جناب، ان کو وہ دیکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اچھا پھر ایک اور بات ہے، رشتہ ہونا ہوتا ہے ایک لڑکے کا، سارے خاندان کی عورتیں اس کو دیکھتی ہیں، سارے محلے کی عورتیں اس کو دیکھتی ہیں، اس کو پاس کرتی ہیں، پھر کہتے ہیں پاس ہو گیا نہیں ہو گیا، اور پھر وہ اللہ نہ کرے دار منگنی ٹوٹ جاتی ہے، پھر آگے کیا ہے بس جس نے وہ ہے باپ ہے بھائی وہ دیکھے۔ تو یہ مسائل ہمارے یہاں نا بڑے عجیب قسم۔ آگے اللہ نے نا مومنوں اور منافقوں کا تذکرہ کیا کہ منافق جو ہے نا ویسے تو کہتے ہیں آمنا باللہ ورسولہ واطعنا، ہم ایمان لائے، اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ بڑی بات کرتے ہیں، اور جب فیصلے کا موقع آتا ہے، پلاٹ کا جھگڑا ہے، دکان کا جھگڑا ہے، برادری کا جھگڑا ہے، مکان کا پیسے کے لین دین کا جھگڑا ہے، پھر منافقوں کا طرز عمل اللہ نے بیان کیا۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، جب اللہ رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ آپ قرآن حدیث پر فیصلہ کریں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اعراض کرتے ہیں۔ وَيَقُلْ لَهُمُ الْحَقِّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اگر ان کو پتہ چل جائے نا کہ شریعت میں ہمارا حق بنتا ہے، اسلام کی روح سے ہمارا حق بنتا ہے، تو پھر آگے آؤ جی اسی کو پجڑ لگے نہیں شریعت تو ادھر آؤ، بلاؤ حاجی صاحب ایتھے آؤ ایسے بیٹھے ہیں آؤ۔ اور جب کہیں سے پتہ چل جائے کہ یہ مجھے حق نہیں ملنا تو بادشاہ عدالتیں بھی تو اپنی ہے نا مسلمانوں کی، تو کوئی بات نہیں، وکیل ہے اپنا ہے، نمازی ہے، تہجد کو ہو گئے۔ یہ منافق ہے۔ ہمارا ملک مسلمانوں کا ہے الحمدللہ، یہاں لوگ مسلمان ہیں، جج مسلمان ہیں، وکیل مسلمان ہیں، فوج مسلمان ہے، پولیس مسلمان ہے، اور اکثریت مسلمانوں کے، لیکن قانون غیر اللہ کا، قانون انگریزوں کا، قانون اللہ رسول کے باغیوں کا، قرآن حدیث کے خلاف قانون ہے، اور تمہیں پتہ ہے جان کے یملے بڑے ایتے کرو گا فیصلے قرآن حدیث کے مطابق۔ یہ منافقوں کا طرز عمل ہے کہ جب کوئی معاملہ آتا ہے تو پھر وہ طرح دے جاتے ہیں، چھوڑ جاتے ہیں۔ اور مومن انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون، مومنوں کی ایک ہی بات ہوتی ہے، جب اللہ رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، قرآن حدیث کی طرف بلایا جاتا ہے، آؤ کتاب و سنت پر فیصلے کرے تمہارے، تو وہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سن لی اور ہم نے مان لی، یا اللہ جو ہو چکا وہ ہو چکا، آگے کے لیے تیرا فرمان سن لیا، تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیا، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، صرف یہی لوگ کامیاب ہیں، باقی سب ناکام ہیں۔ سورہ فرقان مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ فرقان قرآن مجید کا نام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، برکت والی ہے وہ ذات جس نے فرق کرنے والی کتاب اتاری، حق اور باطل میں، سچ اور جھوٹ میں، توحید اور شرک میں، خیانت اور امانت میں فرق کرنے والی یہ کتاب ہے، اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری تاکہ وہ سب جہان والوں کو ڈرائے۔ اور لوگ قرآن حدیث کی تعلیمات کی بجائے کیا کرتے ہیں؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً،
اللہ کے علاوہ اور معبود مشکل کشا داتے حاجت روا بنا رکھے ہیں. لا یخلقون شیئا، انہوں نے کچھ نہیں پیدا کیا. ہم یخلقون، وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، وہ تو اپنے لیے نفع نقصان کے بھی مالک نہیں. ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، نہ زندگی کے مالک، نہ موت کے، نہ دوبارہ اٹھنے کے بعد. جب چاہ اللہ ان کو لے آیا، جب چاہ بچپن میں رکھا، جب چاہ لڑکپن میں رکھا، جب تک چاہ جوانی میں رکھا، اور جب چاہ ان کو بڑھیپے میں لے گیا، اور جب چاہ ان کو تندرست رکھا، جب چاہ بیمار رکھا، اور جب چاہ خوش رکھا، جب چاہ غمگین رکھا، اور جب چاہ ان کو مالدار رکھا، اور جب چاہ فقیر رکھا، اور جب چاہ زندہ رکھا، جب چاہ مار دیا. جو اتنے بے بس بے کس اللہ تعالیٰ کے نظام کے پابند، نہ آنے میں ان کی مرضی، نہ جانے میں ان کی مرضی، نہ رہنے میں ان کو تو مشکل کچھ عادت روا داتا مانتے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. باغی نافرمان مجرم، قرآن حدیث سے دور ہونے والا، قیامت کے دن اپنے ہاتھ کاٹے گا افسوس کے ساتھ، کاش میں رسول کی بات مانتا، حدیث سنت کے ساتھ رہتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہاں افسوس، کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، اس کی تقلید نہ کرتا، اس کے پیچھے نہ لگتا، جو رسول تھا اس کے پیچھے لگتا، امتی کے پیچھے میں نہ لگتا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رحمان کی صفات کا بیان کیا ہے اس میں، کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی صفات اللہ نے بیان کی. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے بندے زمین پہ ایستے ایستے چلتے، پاؤں مار مار کے اور گردن اکڑا اکڑا کے، تکبر آ کے، چاہے کوئی ٹھڈے لا کے ڈگے پہ ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے مومن بندے ایستا چلتے ہیں، دیکھ کے چلتے ہیں، پاؤں ٹکا کے چلتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے انسان بنایا تو اپنے آپ کے اندر رہے، اپنے سے باہر نہ ہو. اور فرمایا جب ان کو جہل لوگ مخاطب کرتے ہیں، ہاں کہاں چلے ہو، شوار اوپر اٹھائی ہوئی ہے، پانی آیا تھا، یہ مسیطیں چلے ہونا ہی، ادھر منہ کر کے ہنستے، مذاق اڑاتے ہیں کرتے ہیں. یہ کیا آپ نے یہ داڑھی رکھی ہوئی ہے، یہ وہ ہے، اور فلاں بڑے سچ سچ دیاں گلاں کرنا ہے، بڑا جنید بغدادی. تو یہ جو باتیں ہیں نا وہ سن کے سلام کر کے گزر جاتے ہیں کہ جہلوں سے ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے تو اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، ہم نے تو اللہ رسول کی باتیں ماننی ہیں، یہ جو کہتے ہیں کہتے رہے. وہ آگے چلے جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا والذین یبیتون ربهم سجدا وقیاما، وہ راتیں گزارتے ہیں سجدوں اور قیام. لیلۃ القدر ہے نا، تاک راتیں آگے پیچھے بھی، میں راتوں کو وہ قیام اور سجدے کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں دعا کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یا اللہ جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، جب وہ خرچ کرتے ہیں نہ فضول خرچی کرتے ہیں، ایسے پیسہ اڑاتے رہنا، کھانے اتنے پکانا ضائع، اور سوٹ اتنے جناب لے لے کے، اور برتن جناب گھر کے اندر جن کی 2 سال باری نہیں آتی. عجیب لوگوں نے پتہ نہیں کیا بنا رکھا، فضول خرچی نہیں. اور جہاں خرچ کرنا ہے وہاں تنگی نہیں کرتے، اپنے آپ پر بھی، بچوں پر، مہمان پر، ضرورت مندوں پر، نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ بخل تنگ دستی کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور مشکل کشا حاجت و داتے نہیں بناتے، قتل نہیں کرتے اور زنا نہیں کرتے، اور جب گناہ ہو جائے تو توبہ کرتے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں جو سچی توبہ کر لینا، سچی توبہ کیا ہے جس میں 3 شرطیں ہوں. پہلی بات گناہ کو چھوڑو، نمبر 2 اس پہ شرمندگی، نمبر 3 آئندہ نہ کرنے کا پکا وعدہ ہو. اللہ وہ گناہ معاف کر کے ان کو نیکیاں بنا دیتا. اور فرمایا وہ لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹ کو نہیں آتے، ڈراموں فلموں کو اور مختلف گندی باتوں کو، گندی مجلسوں کو، یا بک بک میں نہیں آتے. اور لغو، پیچھے بھی بات آئی تھی، شرک لغو ہے، فسق و فجور لغو ہے، ڈرامہ فلم لغو ہے، بےہودہ مجلسیں لغو ہے، مخلوط مجلسیں لغو ہے، گانے بجانے کی محفلیں لغو ہے. وہاں سے وہ عزت سے گزر جاتے ہیں، توجہ بھی نہیں ادھر کرتے. اور جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے نا قرآن کی آیتوں کی، توجہ سے سنتے ہیں، دیتے ہیں. ایسے نہیں بھی ادھر سے سنا تو ادھر سے نکال دیا. اور پھر دعا کرتے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ ہمیں اپنی بیویوں اور اولادوں میں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. یا اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت فرما، ہمارے بچوں کو نیک کر، ہماری بیویوں کو نیک کر. وہ دعائیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ متقین کا ہمیں امام بنا، نمازیں تو چلنی ہیں،
دعوت تبلیغ تو چلنی ہے، جہاد تو چلنا ہے، یا اللہ ہمیں امام بنا، ہمارے ذریعے یہ ہو تاکہ ہمیں اس کا ثواب مل۔ یا اللہ یہ جو کام کرنے والے ان کے لیے کیا ہے، اولئک یجزون الغرفہ بما صبروا، یہ جنت کے بالا خانوں میں ہوں گے، اونچی چھتوں میں ہوں گے، محلات میں ہوں گے، اور بہت بڑے ان کے جو ہے نا وہاں محلات اور ان کی جگہ ہوں گی، اور ان کے لیے قسم قسم کی نعمتیں ہوں گی صبر کرنے کی وجہ سے، اور فرشتے ان کو سلام کریں گے۔ مہمانان گرامی السلام علیکم، مہمانان گرامی کچھ اور چیز چاہیے، حور غلمان فرمائشیں، اور اوپر سے اللہ کا دیدار ہوگا۔ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، یہ صورت ختم ہو رہی ہے، نبی کہہ دے ان کو میرا رب تمہاری کوئی پرواہ نہ کرے اگر یہ تمہاری دعائیں نہ ہوں۔ یہ جو تم کرتوتے کرتے ہو نا، کرتوتے، اللہ کہتا ہے میں تمہارا ساتھ ہی جو ہے نا تختہ اٹھا لوں اور تمہیں یہاں نہ ساری سزا دے دوں، لیکن یہ تمہاری دعائیں ہیں نا، یا اللہ رحم، یا اللہ کرم، یا اللہ معافی، یہ دعائیں تمہیں لیے پھرتی ہیں، یہ تمہاری دعائیں۔ تو کہتے ہیں میری دعا قبول نہیں ہوئی، دعا حدیث میں آتا ہے یا فوری قبول ہو جاتی ہے یا آنے والی مصیبت ٹل جاتی ہے، تیری دعا کی وجہ سے تیری مصیبت ٹل گئی، تیرے بچے کا حادثہ ہونے والا تھا وہ ٹل گیا، اور تو کہتا ہے دعا قبول نہیں ہوئی، اور یا ذخیرہ ہو جاتی ہے قیامت کے دن کام آئے۔ سورہ شعراء مکی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ شعراء جمع شاعر کی، اس میں شاعروں کے حالات ہیں، شاعروں کا تذکرہ ہے، اس لیے سورت کا نام شعراء ہے۔ اس سورت کے اندر زیادہ تذکرہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے، جو فرعون کو گئے اور انہوں نے تبلیغ کی، اور بنی اسرائیل کو انہوں نے دبا رکھا تھا، غلام بنا رکھا تھا، ان سے بگاڑ لیتے تھے، لڑکوں سے، عورتوں سے، لڑکیوں سے، عورتوں سے گھروں میں کام کرواتے اور مردوں سے کھیتوں میں اور دکانوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ بنی اسرائیل کو اس ذلت سے نکال لے کے چل۔ رات کے پچھلے پہر موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے تھے، ان کو لے کے چلے، نکل گئے۔ جب صبح فرعونی اٹھے، انہیں کہا ہوئے یہ بھاگ کے ہم سے کہاں جائیں گے، ہم سے بھلا جا سکتے ہیں، اتنی ہماری طاقت، اتنی ہماری فوج ہیں، وہ پیچھے چل پڑے۔ اب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے گئے آگے بحر قلزم، سمندر آ گیا، وہاں جب کنارے پہ پہنچے، آگے بکھری ہوئی لہریں تھی سمندر کی اور پیچھے فرعون کی فوجیں تھیں۔ نے کہا موسیٰ مروا دیا تو، آدھی کھاتے تھے، ذلت سے رہتے تھے، بگار کرتے رہتے تو تھے، اب تو نے مروا دیا۔ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے اب مارے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اور جب غار ثور میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر مکے والے اپنے پاؤں کو دیکھیں تو ہمیں دیکھ لیں گے، تو آپ نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، میرے ساتھ بھی ہے، تیرے ساتھ بھی ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ میرے ساتھ ہے۔ فرق یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں اور بنی اسرائیل میں، ابو بکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی، بنی اسرائیل کو اپنی جانوں کے لالے پڑے ہوئے تھے، یہ فرق ہے۔ پھر اللہ نے کہا مار لاٹھی، لاٹھی ماری، موسیٰ علیہ السلام نے 12 راستے بن گئے، پانی ایسے کھڑا ہو گیا پہاڑوں کی طرح، اور خشک راستے، بنی اسرائیل اس میں سے نکل گئے، پار چلے گئے۔ پیچھے فرعون ہی آ گئے یہاں لشکر، انہوں نے دیکھا راستے بالکل خشک، موسیٰ علیہ السلام مارنے لگے لاٹھی کہ پانی چلے، اللہ نے کہا رک جا، لاٹھی نہ مار، ہمارا کام ابھی باقی ہے۔ اور جب فرعونی درمیان میں سارے پہنچے، اللہ نے پانی کو چل اسی آب و تاب کے ساتھ جیسے پہلے چل رہا تھا، جو انہیں پار لگنا تھا وہ لگ چکے، ان کو میں نے یہاں ڈبونا اور غرق کرنا ہے۔ تو پھر وہاں پانی کو اللہ نے چلا دیا، سارے ڈوب کے مر گئے، فرعون سمیت سارے۔ بچانے والا اور مارنے والا ایک اللہ ہے، جو چاہے جیسے، ہر چیز پر اس کی حکومت چلتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ اذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين۔ یہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا یہ قوم سے اور باپ سے، یہ اللہ کے نیک بندوں بزرگوں کی تصویریں ہیں، ان کی فوٹو ہیں، مورتیاں ہیں، یا ہم 3 راتیں 5 راتیں گزارتے ہیں، نظر نیاز چڑھاوے چڑھاتے ہیں، جانور ذبح کرتے ہیں، کھانے پکا کے تقسیم کرتے ہیں، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی موڑتا۔ اچھا یہ تمہاری بات سنتے ہیں؟ جب تم ان کو پکارتے ہو تو تمہاری بات سنتے ہیں، نفع نقصان پہ قدرت رکھتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے کیا جواب دیا؟ کہا بل وجدنا آبانا کذالک یفعلون، بلکہ پایا ہم نے اپنے باپ دادا کو وہ ایسے کرتے تھے، ہم بھی کرتے ہیں۔ مطلب سنتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، اور نفع نقصان پہ قدرت رکھتے، بس ہمارے باپ دادا کرتے تھے ہم بھی ہمارا رواج ہے،
انہوں نے کہا یہ ہمارا روا، انہوں نے یہ نہیں کہا یہ سنتے ہیں۔ بہت بڑی مشرک قوم تھی ابراہیم علیہ السلام کی قوم، اور یہ کلمہ شریف پڑھنے والے 5 پشتی ہے 6 پشتی ہے مسلمان، اذانیں کہنے والے، نماز تراویح پڑھنے والے، مرے حج کرنے والے، یہ بکرا لے کے جا رہا ہے علی جویری کی قبر پر، وہ ادھر دربار کی کنڈی کو پکڑ کے کھڑا ہے، وہ وہاں سر جھکا کے بیٹھا ہے، وہ بابے فرید پہ بابا یہ سنتے 14 طبق روشن سیاہ سفید کے مالک جو چاہے کریں ایک پل میں، یہ ان کے عقیدے۔ ابراہیم السلام کی امت، ان کا عقیدہ یہ نہیں تھا کہ یہ سنتے، کہ ہمارا رواج ہے، باپ دادا کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں، اور یہ دلیلیں دیتے ہیں۔ یہاں اشتہار چھپتے ہیں پاکستان میں، توحید سیمینار ہوگا، کہاں؟ علی حجویری کی قبر جو شرک کا اڈا بنا رکھا ہے جس کو، رات دن وہاں نظر غیر اللہ، وہاں توحید بیان ہوگی، کہاں؟ مراقبہ حال میں۔ اور توحید کیا بیان ہوگی؟ کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور بھی مشکل کشا ہیں اور بھی مدد کر سکتے۔ لو سن لو، اکھیوں انی تے نا نور بھری، دس دا عینی تے چانن دین، انا للہ و انا الیہ، یہ اللہ کا حوصلہ ہے۔ یہ آگے سے دلیلیں دیتے ہیں شرک کی۔ ابراہیم السلام کی قوم نے نہیں کہا کہ یہ سنتے ہیں دیکھتے ہیں، انہوں نے کہا ہمارے باپ دادا ایسے کرتے تھے ہم بھی کرتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ کہ پھر شرک کن کا زیادہ؟ وہ مشرک تھے، یہ پڑھ مشرک ہے، ان کا رواجی شرک اللہ کو منظور نہیں ہوا، تیرا عقیدے کا شرک اللہ کو کیسے منظور ہوگا بھئی؟ اس لیے ان کو جب ٹھوکریں لگتی تھی، قرآن کہتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ جب کشتیاں پھنستی تھیں تو کہتی تھے محمد کے رب کشتی پار لگا دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو پتا تھا کہ محمد کا رب بھی کام آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ جو ہیں یہ کیا؟ یہ مرتے مرتے مر جاتے ہیں، مرتے مرتے مر جاتے ہیں، اور یہ چھوڑتے نہیں ہیں ان کو سورنا اور پکارنا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قوموں کا تذکرہ کیا، قوم نوح تباہ ہوئی طوفان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کیا، اور یہ رہتے تھے عراق کے علاقہ میں۔ اس کے بعد قوم عاد تباہ ہوئی، اس کی تباہی کا ذکر ہے، یہ رہتے تھے یمن کے علاقہ میں۔ اس کے بعد قوم ثمود تباہ ہوئی، یہ خیبر کے آگے یہاں مغرب کی طرف رہتے تھے۔ اس کے بعد قوم لوط تباہ ہوئی، یہ اردن کے قریب دریائے سدوم پہ۔ اور اس کے بعد جو ہے قوم شعیب کی تباہی کا تذکرہ ہے، یہ تبوک سے پہلے سوریہ کے علاقے میں جہاں ان کے علاقے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کی تباہیوں کا ذکر کر کے بتایا کہ اگر میں ان کو سب کو پکڑ سکتا ہوں تو میرے بندو تم مجھ سے ڈرا کرو، میری نافرمانی نہ کیا کرو۔ یہ واقعات اس لیے سنا۔ شاعروں کا تذکرہ کیا، وہ مکے والے کہتے تھے محمد شاعر ہے، وہ کہتے ہیں نا ایک جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ یہ شعر ہے بھائی، شعر نہیں، شعر کے ردیف ہوتے ہیں، کافی ہوتے ہیں، وزن ہوتے ہیں، یہ شعر نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا ما علمناه الشعر، ہم نے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو شعر نہیں سکھائے۔ پھر اللہ نے شاعروں کی مذمت کی کہ شاعر لوگ جو ہیں ان کے پیچھے گمراہ لوگ لگتے ہیں، جو چاہتے ہو کرتے ہیں، وادی میں سرگردان پھرتے ہیں، کسی پر راضی ہو جائے نا تو اس کو شعر میں اٹھا گا کیا بات ہے سرکار، اور جب کوئی ناراض ہو جائے ان تھلے چک دیں۔ انہوں نے حال ہے مراسیاں جہاں کہیں سے کوئی چوکا مل جائے تو اٹھا گئے۔ اللہ کہتے ہیں یہ کہ محمد یہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ قرآن شعر ہے نہ محمد شاعر ہے صلی اللہ۔ پھر اللہ نے کہا ہاں جو مومن لوگ ہیں اچھے شعر کہتے ہیں، مثلا توحید کے، جہاد کے، یا بدلہ لینے کے لیے، تو وہ ٹھیک ہے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی رسول وسلم کے شاعر تھے، مکے والے مذمت کرتے تھے تو وہ جواب دیتے قد ہجوت محمدا قد دافعت عنہ وفی ذلک عند اللہ جزاء، تو نے محمد کی توہین کی ہے میں جواب دوں گا، تجھے میں جواب دوں گا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس میں بدلہ ہے۔ احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک خلقت کما تشاء۔ اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تجھ سے خوبصورت تو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، اور تیرے جیسا کسی ماں نے جنم ہی نہیں دیا، تو ایسے پیدا ہوا، تو کہتا گیا رب بناتا گیا۔ فإن أبي ووالدتي وإرضي لإرض محمد منكم وقاء، میرا باپ، میری ماں، میری عزت، میری برادری، سب کچھ محمد سے قربان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مقصد اچھے شعر ان کے اللہ تعالیٰ نے اجازت، یہ نہیں کہ تم تقریر کرتے کرتے 10 12 شعر نہیں پڑھ چھوڑو۔
اچھا جی، سورہ نمل، نمل کا معنی چیونٹی، یہ صورت بھی مکی ہے، ادھر سے پہلے نازل، اس میں چیونٹی کا تذکر، چیونٹی بڑی ذہین ہے، بڑی ذہین مخلوق ہے، یہ کتار بنا کے چلتی ہے اور یہ دانے لاتی ہے نا تو اپنے بل میں رکھتی ہے، تو توڑ کے رکھتی ہے کہ کہیں اگ نہ جائے، بہت ذہین ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام کا اللہ نے تذکرہ کیا، سلیمان علیہ السلام کی حکومت تھی انسانوں پر بھی، جنوں پر بھی، پرندوں پر بھی۔ ایک دفعہ سلیمان نکلا علیہ السلام، اللہ پوری دنیا پہ حکومت تھی، نکلا، آگے پیچھے انسان تھے اور چاروں طرف جن دو ہیکل حفاظت کے لیے، اور اوپر پرندوں کا لشکر سایہ کرتے ہوئے ایسے سلیمان گزرا۔ آگے ایک وادی آئی چیونٹیوں کی، تو چیونٹیوں کی جو ملکہ تھی وہ کہنے لگی سارے اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان آ رہا ہے علیہ السلام اور اس کا لشکر، کہیں تمہیں روند نہ دے، جان بوجھ کے نہیں، ان کو پتہ نہیں چلے گا، ان کو پتہ نہیں چلے گا، اس لیے وہ تمہیں روند دیں گے۔ اس کا مطلب وہ چمٹی چھوڑے سے دماغی والی وہ بھی سمجھتی تھی کہ پیغمبر غیب نہیں جانتا، وہ ماشاء اللہ شیخ الاسلام صدر الاسلام یہ کہتا ہے سب کچھ جانتے ہیں۔ اللہ 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 تعالیٰ معاف فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ذکر کیا کہ انہوں نے پرندوں کی حاضری لگائی کہ ہدہد نظر نہیں آ رہا، یا تو کوئی دلیل پیش کرے گا یا آج میں اس کو سزا دوں گا۔ ہدہد آ گیا، اس نے کہا اے سلیمان علیہ السلام، میں تیرے پاس ایک خبر لایا ہوں سبا قوم کی یمن سے، اور وہ میرے پاس خبر ہے جو تیرے پاس بھی نہیں، تجھے بھی نہیں پتا۔ وہ چھوٹی سی چھری والا ہدہد وہ جانتا تھا کہ پیغمبر غیب نہیں جانتا، پیغمبر غیب نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ اس کو 2 کلو والی چھری کو بھی سمجھا دے یہ بات۔ تو ہدہد نے کہا میں نے دیکھا کہ عورت حکومت کر رہی ہے اور سورج کی وہ پوجا کرتے ہیں، کیوں نہیں پوجا کرتے اس اللہ کی جس نے زمین آسمان بنائے، جو پوشیدہ چیزوں کو جو ہے وہ نکالتا ہے زمین و آسمان سے اور جانتا ہے جو تم نہیں جانتے، اور جو تم زہر کرتے ہو۔ وہ ہدہد جو ہے توحید کی تقریر کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر سلیمان نے کہا اچھا ہم دیکھیں گے، یہ خط لے جا۔ وہ خط لے گیا، روشن دان سے پھینکا، ملکہ کے پاس گرا، ملکہ نے خط پڑھا تو اس نے اپنے سارے وزیر مشیر اکٹھے کیے، انہوں نے کہا یہ مجھے خط ملا ہے، تو کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا بات سن، جو تو نے فیصلہ کرنا ہے کر، ویسے لڑنا ہے تو ہم تیار ہیں۔ اس نے کہا یہ جو بادشاہ جو داخل ہوتے ہیں نا شہروں میں تو اینٹ سے اینٹ بجا دیتے ہیں اور وہاں کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، میں تحفے دے کے دیکھتی ہوں، اگر یہ تحفے بھیج کے دیکھتی ہوں کہ اگر یہ نبی ہوا تو تحفے قبول نہیں کرے گا اور وہ کہے گا کہ نہیں مجھے نہیں ضرورت، اور اگر یہ تحفے قبول کر لے گا تو میں کہوں گا دنیا دار باز۔ جب تحفے پہنچے سلیمان نے کہا اچھا تم مجھے یہ دیتے ہو، مجھے اللہ نے اس سے بہت بہتر دیا ہے، میں ایک لشکر لے کے آ رہا ہوں۔ اور خط جو لکھا تھا اس میں کیا تھا؟ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین۔ یہ خط سلیمان کی طرف سے علیہ السلام، اللہ رحمان رحیم کے نام سے، اور آ جاؤ یہاں مسلمان فرماندہ، کوئی اکڑ مکڑ نہ کرو، کوئی تکبر گبر نہ کرو، اللہ اقتدار دے، اثر رسوخ دے، ملک میں، صوبے میں، برادری میں، شہر میں، مارکیٹ میں، اس کو دین کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اور جب وہ چلے گئے ڈرے تو سلیمان صاحب سمجھ گئے کہ یہ اب آئیں گے، تو کہا اس کا تخت کون لائے گا؟ بڑا اس کا تخت ہے۔ تو وہ جو عفریت تھا نا، سرکش قسم کا طاقتور جن، اس نے کہا میں لاؤں گا آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، کہا اس نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا، آتی کبھی میں تیرے پاس لاؤں گا، قبل ان یرتد الیک طرفک، تیری آنکھ جھمکنے سے پہلے میں لاؤں گا۔ اور جب وہ تخت آ گیا تو کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفر کرتا ہوں، اور جو شکر کرے گا اپنے لیے کرے گا اور جو کفر کرے گا تو اللہ تعالیٰ بے پرواہ قابل تعریف ہے۔ اب یہاں یہ بات قرآن نے نہیں بیان کی کہ کون لایا، اگر تو لایا ہے جن آدمی تو وہ صحابی سلیمان علیہ السلام کا، اور یا لایا خود سلیمان، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہا اس نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اور اس کتاب کا علم کس کے پاس تھا؟ سلیمان کے پاس، تو پھر یہ معجزہ ہے۔ اس کے بعد جب وہ آ گئے تو تخت کو تبدیل کر دیا تھا، تو ملکہ کو کہا کہ یہ تمہارا تخت بھی اسی جیسا ہے؟ تخت تو پہلے دیکھ کے کہتی ہے کہ انہو ہوا، نہ تو یہ کہا کہ وہ نہیں ہے اور یا نہ کہا کہ یہ وہ ہے، گویا کہ وہ ہے۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے شیشے کے اوپر فرش بنایا، پانی کے اوپر
پانی کے اوپر شیشہ لگا کے ایک محل بنایا اور وہاں وہ بیٹھے اور اس کو بلایا وفد سمیت. تو جب وہ آئی تو دیکھا کہ اس نے سمجھا کہ پانی ہے، حالانکہ شیشہ تھا، نیچے پانی تھا. تو اس نے اپنی پیڑیوں سے کپڑا اٹھایا کہ بھیگ نہ جائے. بعد میں اس کو احساس ہوا، اس کو کہا گیا یہ شیشہ ہے. یہ سلیمان صاحب سمجھانا چاہتے تھے، اور وہ سمجھ گئی کہ جیسے تجھے یہاں پتہ نہیں چلا نا اور تو شیشے کو پانی سمجھ بیٹھی ہے، ایسے تو رب کا بھی پتہ نہیں چلا، تو سورج کو رب سمجھ بیٹھی. پھر وہ کہتی ہے کہ میں ایمان لائی اللہ تعالیٰ پر جس پر سلیمان علیہ السلام ایمان لائے، اور میں نے ظلم کیا اپنی جان. یہ ہے بات. لیکن یہاں ہمارے ہندوستان پاکستان میں جب تک عورت کا تذکرہ نہ ہونا ان کی تسلی نہیں ہوتی. کوئی تو شادی کرنا چاہتے تھے تو کسی نے بتایا تھا کہ پیڑیوں پر بال ہیں، وہ دیکھنا انا للہ و انا الیہ. دماغ میں اور اس کے مجازی حقیقی صحیح نہیں نکلتے. یہ سارے قوال قول یہی کچھ باتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ معاف فرما. بھائی سلیمان صاحب کو عورتوں کی کوئی کمی تھی؟ اس کے بعد اللہ نے توحید کی باتیں کی. اس کی عبادت کرو جس نے زمین آسمان بنائے، انگوریاں اگائیں تمہاری زمین بنائی، پہاڑ اس کے اندر بنائے، جو پریشان حال کی دعا سنتا ہے، جو خشکیوں اور تریوں میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے، جس نے شروع سے تمہاری پیدا کی. قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. نبی کہہ دے کہ زمین و آسمان میں غیب جاننے والا کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی بھی نہیں جانتا. سورہ القصص. القصص اس لیے کہ اس میں قصہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا. اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیا کہ فرعون کو خواب آیا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ تیری حکومت کے لیے خطرناک بنے گا. بنی اسرائیل جو ہے نا اس کے اندر یہ بچہ پیدا ہوگا. تو اس نے کہا بچوں کو قتل کراؤ. پھر اس کو کہا گیا کہ بچے سارے قتل ہو گئے، ہمارے کام کون کرے گا؟ اس نے کہا 1 سال قتل کرو اور 1 سال چھوڑو. جس سال چھوڑنا تھا اس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جب مارنا تھا تو موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوا. اب ان کی ماں بڑی پریشان ہوئی، دائیاں بھیجی ہوئی تھیں جاسوسی کے لیے کہ کہاں کو مسئلہ اس طرح. تو اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں بات ڈالی پریشان نہ ہو، تو بکسے میں اس کو ڈال اور اس کو جو ہے نا دودھ پلا کے بکسے میں ڈال کے پانی کی لہروں کی سپرد کر دے. اور بکس چلا، پیچھے ان کی جو ہے نا وہ بہن موسیٰ علیہ السلام کی وہ دیکھ رہی تھی. تو محال تھا وہاں دریائے نیل کے کنارے پہ فرعون کا. انہوں نے دیکھا بکس جاتا ہوا، منگوایا، دیکھا تو ایک بچہ ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی شکل ہی ایسی بنائی تھی کہ منموہنی قسم کی، جو دیکھتا اس کے دل میں محبت آ جاتی. القیت علیک محبۃ مندی. اللہ فرماتے ہیں ہم نے محبت ڈال دی تھی تیرے چہرے پر. جب انہوں نے دیکھا تو فرعون نے کہا اس کو بھی قتل کرنے کا. اس کی بیوی نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ جو ہے نا ہمارا بچہ ہوگا. اب وہاں مسئلہ ہوگا اس کو دودھ پلائیں. اللہ فرماتے ہیں جس کے وہ کرے وہ دودھ کے لیے تو وہ دودھ ہی نہ پیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اس کی ماں کو پلانا تھا. وہ ان کی بہن کہنے لگی میں تمہیں بتاتی ہوں ایک گھرانے کا، شاید اس کا پی لے. ان کو پوچھنا چاہیے تھا تو کون ہے، تجھے کیسے پتا چلا؟ لیکن ان کو مسئلہ بنا ہوا تھا بچے کے دودھ کا. اس نے یہ بات نہیں پوچھی. کہ امی آؤ، کام بن گیا. بھائی کسی کا دودھ ہی نہیں پی رہا، آؤ. اب جب یہ گئی تو دودھ پینا شروع کر دیا. اس وقت ان کو بات کھڑ کے تو کون ہے، تیرا دودھ کیوں پیا؟ اس نے کہا میں صاف ستھری عورت ہوں، مجھ سے خاص قسم کی مہک آتی ہے، جو بھی بچہ ہو نا تو میرا دودھ پی لو. انہوں نے ایک اور بچہ لایا تھا. اچھا اچھا یہ بات ہے، یہ بات. اچھا تم سنو، ادھر رہو مال کے اندر، اس کو دودھ پلاؤ. اس نے کہا نہیں میرے اور بھی بچے ہیں، میں تو نہیں یہاں رہ سکتی. ہاں ایک صورت ہے کہ میں اس کو لے جاتی ہوں تو میں دودھ پلاؤں گی، اور جب آپ کہو گے جتنے دنوں بعد میں اس کو لے آیا کروں گی، ملاقات کرا دوں گی. اور اب اس کی مزدوری مقرر ہو گئی، اجرت مقرر ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ دودھ پلاتی تھی اپنے بچے کو اور مزدوری فرعون سے لیتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام دی ماں بھی بڑی عجیب سی، دودھ اپنے بچے نو پلاندی سی تے مزدوری فرعون کو لین. یہ اللہ کا کہ نظام دیکھو ہے. موسیٰ علیہ السلام کے گھر میں. اور جب موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، فرعون کا وہ بیٹا بنائے ہوئے تھے، جب باہر نکلے تو بنی اسرائیل کا ایک آدمی اس کو قبطی فرعون کی قوم، وہ اس کو مار رہا ہے، ان کے وہ متحد تھے، مار رہا ہے اس کو. تو اس نے بنی اسرائیل کا جو تھا اس نے مدد طلب کی کہ میری مدد کر. موسیٰ علیہ السلام آگے گئے، کہا تو ظلم کرتا ہے، ایسے جو کیا نا گاؤں سا، وہ مر گیا، وہ قبطی مر گیا اور اس کی جان چھوٹ گئی. موسیٰ علیہ السلام کہ یہ کیا ہو؟ تو دوسرے دن جو باہر نکلے تو پھر وہی لڑ رہا ہے. تو اس نے کہا مجھے چھڑاؤ. اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام بڑے تو صحیح اس کو چھڑانے کے لیے، لیکن یہ جملہ کہا اور تو کل بھی لڑ رہا تھا تو ایسا. اس نے سمجھا اب آج میری باری ہے. وہ کہتا ہے تو نے کل مار دیا، آج مجھے مارنا چاہتا ہے. وہ اس نے جا کے بتایا کہ وہ جو کل قتل ہوا ہے نا یہ موسیٰ نے قتل کیا. اب وہاں میٹنگ شروع ہو گئی کہ یہ تو کام خراب ہے.
اللہ تعالیٰ نے انتظام، وہاں سے ایک آدمی بھاگا ہوا آیا، اس نے کہا موسیٰ ان الملا یأتمرون بک لیقتلوک، مشورہ ہو رہا ہے تجھے قتل کرنے کا، میں تیرا خیر خواہ ہوں، نکل جا۔ موسیٰ علیہ السلام جدھر منہ تھا ادھر چل پڑے، کوئی پتہ نہیں کدھر جانا ہے کدھر منہ، چل پڑے۔ آگے مدین کے علاقے میں پہنچے، وہاں ایک کنواں تھا، وہاں چرواہے اپنے بکریوں کو پانی پلا رہے تھے۔ دو لڑکیاں شرمیلی باپرد بکریوں کو روک کے ایک طرف اگر بکریاں بھاگتی تھی پانی تو آگے سے روکتی تھی کہ نہیں، تو آگے کھڑی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھا، ان سے پوچھا تم کیوں نہیں پلاتی؟ کہیں گے یہ مرد لوگ جب پلا لیں گے نا چلے جائیں گے تو ہم بعد میں اپنی بکریوں کو پلائیں گے، ہمارا باپ بوڑھا ہے، بھائی ہے نہیں ہے، ہم آتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو ترس آیا، کھینچ کے وہ بو کا پانی نکالا، ڈول نکالے اور پلایا ان کی بکریوں کو، وہ لے گئیں بکریاں۔ اب یہ بیٹھے درخت کے نیچے، رب انی لما انزلت علی من خیر فقیر، یا اللہ میں محتاج ہوں میری مدد کر، ہاں روٹی کھانی تھی، بھوک لگی، اللہ نے کہا روٹی بھی دوں گا روٹی والی بھی دوں گا، صبر کر۔ اس کے بعد جب وہ گھر گئی نا دونوں، تو باپ نے کہا آج بیٹا جلدی آ گئی، نے کہا کوئی اللہ کا بندہ تھا ایسے، کہتا جاؤ اس کو بلا کے لاؤ ہم اس کو مزدوری دیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، ان میں سے ایک آئی حیا والی شرمیلی، شرم حیا کے ساتھ چلتی تھی۔ عورت کی عزت اور اس کا زیور جو ہے یہ عفت و عصمت ہے، شرم ہے، اگر یہ نکل جائے تو عورت میں کیا ہے۔ اللہ نے تعریف کی اس لڑکی کی، وہ آئی، اس نے کہا میرا باپ تمہیں بلا رہا ہے، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ مزدوری دینا چاہتا ہے جو تو نے پانی پلایا، تاکہ یہ کہے کہ مجھے کیوں لڑکی بلا رہی ہے۔ کہا ٹھیک ہے چلو۔ جب آئی آگے کہنے لگے گھر کے اندر کہ اے ابو اس کو نوکر رکھ لو، ملازم رکھ لو، یہ طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے۔ طاقت انہوں نے یہ دیکھی تھی کہ اس نے وہ جو ہے نا ڈول کھینچا تھا، جو کئی آدمی مل کے کھینچتے، اور امین یہ تھا کہ اس کو کہا موسیٰ علیہ السلام نے تو میرے پیچھے چل میرے آگے نہ چل، بس تو مجھے راستہ بتاتی جا کہ دائیں بائیں سیدھا ایسے چلتے جا، یہ امانت دیکھی۔ اور نوکر میں یہ دو بڑی خوبی ہیں، ایک طاقت والا کام کر سکے، ایک امین ہو۔ اگر طاقت والا ہے، طاقت بڑی لیکن خائن ہے، خیانت کرتا ہے گھر کے اندر عزت کی مال کی، کیا فائدہ۔ اچھا امیر بڑا ہے لیکن ہل ہی نہیں سکتا، روٹی آپ کھوانی پہنی تو فائدہ نہ، قوی بھی ہو طاقتور بھی ہو اور امین بھی ہو۔ اس کے بعد کیسے اس کو رکھتے؟ کہا کہ میں اپنی ان دو لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کا تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس شرط پر کہ تو 8 سال میری بکریاں چرا، اور اگر تو 10 سال پوری کر لے تو یہ تو تیری طرف۔ اس نے کہا دیکھو میں جو بھی پورا کروں آپ کو اعتراض نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا رضی اللہ تعالیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام نے کون سی مدت پوری کی تھی؟ انہوں نے کہا 10 سال۔ پیغمبر جو ہے بات کرتا ہے نا تو اوپر وہ احسان والی بات کرتا ہے، وہاں سے اپنی بیوی کو لے کے چلے، راستہ بھول گئے، اندھیری رات تھی، سردی بڑی تھی، بہت ہی سردی۔ جب جا رہے تھے واپس تو کہا سردی بہت ہے، تور پہاڑ پر چنگاری نظر آئی، آگ روشنی۔ اپنی بیوی کو کہتے ہیں کہ تم ادھر ٹھہرو، وہ آگ نظر آئی ہے، میں وہاں جاتا ہوں تو وہاں سے میں آگ لاتا ہوں آپ کے سیکنے کے لیے۔ اگر انہوں نے آگ نہ دی تو کم سے کم خبر کا تو پتہ چل جائے کہ ہم نے کدھر جانا ہے۔ اب جب وہاں گئے تو دیکھا درخت سے آگ نکل رہی، بڑے آرام، درخت تو سبز ہوتا ہے، پانی والا، آگ خشک ہے۔ دیکھا جو دیکھتے جاتے تھے درخت سبزی میں بڑھتا جاتا تھا اور آگ روشنی میں، ایسے اوپر دیکھا تو لائٹ آسمانوں تک جا رہی ہے۔ بڑے آرام بھی یہ کیا؟ آواز آئی موسیٰ جوتی اتار کے آگے آ جا، تو مقدس وادی میں ہے، میں رب ہوں اور تجھے میں پیغمبر بناتا ہوں۔ اور یہ لاٹھی پھینکی، وہ سامنے موسیٰ بھاگ پڑے۔ کہا رک، بھاگنا، اٹھا اس کو، پہلی حالت میں آ جائے گا۔ یہ اس لیے کیا کہ فرعون کے سامنے نہ بھاگ کھڑا ہو، پہلے دیکھو، اور ہاتھ ڈال بغل میں نکالا، یہ 2 روشن ہو، یہ 2 معجزے فرعون کے پاس لے جا۔ اور آگے آپ سن چکے، اس کو تقریر کی جا کے، اس نے پھر جادوگروں سے وہ مقابلہ ہوا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ابو طالب جب کفر پر فوت ہوا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ نبی تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تیرا کام ہے بتانا، کسی کو ہدایت پر پہنچانا، دل میں داخل کرنا ہدایت، قسمت کھری کرنا، گود ہری کرنا، یہ میرا کام ہے۔ کوئی سن کے ابو بکر صدیق بن جائے گا، کسی کو میں ابو جہل نہیں بناؤں گا، یہ میرا کام ہے۔ تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ تو سناتا جا، بتاتا ہے۔ لیکن آپ پریشان ہوئے، حبشے سے آیا، حبشے کی مٹی سے بلال آ گیا، روم سے صہیب آ گیا، ہاں اس لیے پریشان، میرا چچا محروم رہا۔ عربوں عجموں
تے شام عراقوں تے چانن گیا اگیرے تے بد نصیب نبی دے چاچے رہ گئے بچ ادھیرے۔ سورت کے آخر میں قارون کا قصہ اللہ نے بیان کیا، اتنا بڑا وہ امیر تھا، فرمایا لوگوں کی عبرت کے لیے اللہ نے بیان کیا کہ ایک بہت بڑی جماعت اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتی تھی۔ ایک دن جو نکلا نا، بہترین پوشاک پہن کے، زلفوں کو تیل لگا کے، بہترین سواری، ہٹو بچو کرنے والے آگے پیچھے، تو جو دنیا دار تھے نا رالیں ٹپکا کے